نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين لله ما في السماوات وما في الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم اپنے نفسوں میں اپنے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے سے اس کے بارے میں تم سے محاسبہ کرے گا. فیغفر لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی جس کی چاہے گا مغفرت فرما دے گا. ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا. اللہ تبارک و تعالی مختار ہے، وہ صاحب اختیار ہے، اس کا اختیار ہے، جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے مغفرت کر دے، جس کی چاہے مغفرت کر دے، بخشش کر دے، اور جسے چاہے عذاب دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اپنے ہر چاہے پر قدرت رکھنے والا ہے. جس چیز کو پیدا کرنے کا وہ ارادہ فرماتا ہے، اس چیز کو پیدا کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہے. اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی جس کام کے کرنے کا وہ ارادہ فرماتا ہے، اس کام کے کرنے پر وہ یقیناً قادر ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اس وحی پر، اس کلام اللہ پر جو ان کی طرف اترا، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور تمام ایمان والے بھی وحی الہی جو قرآن ہے اس پر یقین رکھتے ہیں، اذعان رکھتے ہیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب نے ایمان لایا، سب ایمان لے آئے، رسول بھی اور تمام اہل ایمان بھی ایمان لائے اللہ پر اور اس کے تمام فرشتگان پر، تمام فرشتوں پر، اور اس کی تمام کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے، یعنی تمام رسولوں کو رسول مانتے ہیں. جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے اس دنیا میں ان سب کو ہم رسول مانتے ہیں، ان سب کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے، ان سب کے رسول ہونے پر ہمارا یقین کامل ہے. وہ رسول ہیں اللہ کے، اس بات کو ہم مانتے ہیں، اور رسول ہونے میں کسی کو کسی سے برتر نہیں مانتے. رسول ہونے میں سب یکساں ہیں تمام رسول، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، فرما برداری کی. غفرانک ربنا، اے پروردگار ہم تجھ سے تیری مغفرت مانگتے ہیں، ہم تجھ سے تیرا غفران مانگتے ہیں. غفرانک یہاں منصوب ہے، زبر والا ہے، لفظ زبر رکھتا ہے، یعنی نسألک، ہم تجھ سے تیری مغفرت مانگتے ہیں، منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے. غفرانک ربنا، اے پروردگار ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے ہمارے پروردگار ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف باز گشت ہے، لوٹ کر جانا ہے. لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی قوت برداشت کے مطابق. کا مطلب کیا؟ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو مکلف نہیں فرماتا. الا وسعها، مگر اس کی وسعت اور اس کی قدرت اور اس کی مقدرت اور اس کی قوت برداشت کے مطابق. آیت بھی آپ نے سن لی، ترجمہ بھی سن لیا. مطلب کیا سمجھا آپ نے؟ اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر کسی کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. کا مطلب کیا؟ ہم زندگی اسی طرح گزار دیتے ہیں، مفاہیم سے ناواقف. یہاں ظلم کا سوال نہیں ہے. اس کی قوت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. ایک آدمی چٹنی ہو جاتا ہے،
لاری میں آ کر چٹنی ہو گیا، یہ قوت سے بڑھ کے تکلیف ہے نہیں ہے؟ ایک آدمی مر ہی گیا، اب اس سے بڑی کیا تکلیف ہے؟ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا، اور مختلف تکالیف ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کے وسعت کے مطابق، اس کی قوت برداشت، وہ جتنا برداشت کر سکتا ہے اتنی ہی تکلیف دیتا ہے۔ کا مطلب کیا؟ معلوم نہیں ہے، اور ہم نے اتنی زندگی گزار دی، حقائق قرآنیہ سے واقف نہیں ہے، قرآنی مباحث سے ناواقف ہے۔ میں نے کہا نا کہ وسعت سے بڑھ کر، قدرت سے بڑھ کر آدمی کی موت ہی ہو جاتی ہے، اب اس سے بڑھ کر کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ یہ تو اس کی قدرت سے بڑھ کر ہی ہے۔ آدمی مرے گا کب؟ جینے کی قوت جب تک رہے گی تو مرے گا کیسے؟ مار دیتا اللہ تعالیٰ۔ جی یہ جو ہے شریعت کا مسئلہ ہے، یعنی اللہ شرعی احکام جو دیتا ہے وہ تمہاری قدرت کے مطابق۔ نماز پڑھ سکتے ہو، کھڑے رہ کر پڑھ سکتے ہو تو کھڑے رہ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو۔ روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھو، نہیں رکھ سکتے، مجبور ہو، رکھ ہی نہیں سکتے، ایسے بیمار ہو فدیہ دے دو، مسافر ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، مرنے کے قریب ہے، وہ حرام گوشت بھی کھا لے سکتا ہے۔ تو تمہاری وسعت کے مطابق شریعت ہے، جہاں وسعت ہٹی وہاں شریعت کا حکم بھی ہٹ گیا۔ یہ شریعت کے احکام شرعیہ کے مطابق بات ہے، اس کے متعلق بات ہے۔ یہ آلام، مصائب، مصیبتیں جو آتی ہیں ان کے تعلق سے نہیں، پریشانیاں جو آتی ہیں ان کے تعلق سے نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اور اس پر اس کا گناہ جتنا ہے اتنا ہی اس پر، نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے، اور نفس پر اسی گناہ کا بوجھ ڈالا جائے گا، وہ وبال بھگتنا پڑے گا نفس کو جو اس نے گناہ کیا ہے۔ جو گناہ نہیں کیا اس کا وبال تمہیں بھگتنا نہیں پڑے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو نیکی کرو گے اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور دے گا، یہ اس نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہمارا مؤاخذہ نہ فرمائیے، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں تو ہم سے مؤاخذہ نہ کیجیے۔ بھولے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے ہم سے یا خطا سے ہو جائے تو ہم سے مؤاخذہ نہ فرمائیے، اس کا عذاب ہمیں نہ دیجیے، اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا نہ پڑے، یہ کرم فرمائیے۔ تو معلوم یہ ہوا نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا معنی کیا ہے، اچھی طرح جان لیا آپ نے، شرعی احکام کے تعلق سے بات ہے وہ، ورنہ مصائب تو بہت ہیں وہاں۔ لا یکلف اللہ، کینسر آ گیا ایک آدمی کو، وہ برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں، برداشت کر کے ہی مر جاتا ہے۔ تو بندگان خدا، مطلب یہ ہے کہ شرعی احکام کا بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی رکھتا ہے بندوں پر جتنا کہ بوجھ یہ اٹھا سکتے ہیں۔ جہاں بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہیں رہی، شرعی حکم کو اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ حرم علیکم الدم ولحم الخنزیر، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردار چیز، سور کا گوشت، یہ حرام قرار دیا، لیکن جہاں مضطر ہو گیا وہی کھانے پر مجبور ہو گیا، اس کے لیے اجازت دے دی، شریعت کا حکم ہٹا لیا۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا یہ معنی ہے۔
کہ شریعت کا حکم اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو حکم رہتا ہے، اگر نہیں کر سکتے تو حکم ہٹ جاتا ہے، دوسرا حکم آ جاتا ہے آپ کے قوت برداشت کے مطابق۔ یہاں ہے قوت برداشت، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ضروری بات ہے، علمی بات ہے، علمی نقطہ ہے، یہ نہیں سمجھ کے الٹا پلٹا سلٹا کرتے ہیں، یہ نہیں۔ اسی واسطے علم کی کمی ہے، علم کی کا فقدان ہے، علم چاہیے آپ کو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر بوجھ نہ لا دیے، ہم پر بوجھ نہ ڈالیے جس طرح ہم سے اگلے والے لوگوں پر آپ نے بوجھ ڈالا۔ اگلے زمانے میں کیا تھا کہ کپڑا چمڑا نجس ہو جاتا، نجاست جسم پر لگ جاتی تو جسم کا وہ حصہ قطر کے نکال دینا پڑتا تھا۔ کپڑے پر نجاست لگ جاتی تو کپڑا کاٹ کر نکال دینا پڑتا تھا۔ اب ہم پانی بہا دیتے ہیں تو صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں، اس زمانے کے لوگوں کے لیے دشواریاں تھیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر جو ہماری طاقت نہیں ہے اس کا بوجھ نہ ڈالیے، ہم جو کر نہیں سکتے وہ حکم شرعی نہ دیجیے۔ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا، ہماری مغفرت فرمائیے، واغفر لنا، ہمیں بخش دیجئے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے، انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہم کو کافر قوم پر فتح و نصرت عطا فرمائیے، فتح عطا فرمائیے، فتح ہمارے حصے میں لکھیے، کافروں کو شکست دیجئے۔ سورۃ آل عمران مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران ہے، مدنیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کون ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، نہیں ہے کوئی پوجے جانے کے قابل، نہیں ہے کوئی پوجنے کے قابل سوائے اس کے، معبود برحق ہے تو وہی ہے، یہ ہے اللہ الحی القیوم، جو زندہ ہے اور قائم بخود ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، آپ پر اس نے کتاب اتاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ کتاب جو ہے مصدق ہے، تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، اس کتاب سے پہلے جو کتابیں آئیں ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی، ان کتابوں کو سچا بتانے والی۔ قرآن آیا، آ کر اس نے اس سے پہلے کی کتابوں کو سچا بتایا۔ انجیل صحیح ہے، توریت صحیح ہے، زبور صحیح ہے، صحف ابراہیم صحیح ہیں، صحف موسیٰ صحیح ہیں، صحف آدم صحیح ہیں، صحیفہ دانیال صحیح ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ، اور اس نے توریت نازل فرمائی، والانجیل، اور انجیل نازل فرمایا، من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت بنا کر توریت اور انجیل کو نازل فرمایا، وانزل الفرقان، اور قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید، یقیناً جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تبارک و تعالی زبردست انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ تبارک و تعالی پر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی، آسمان میں اور زمین میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے اللہ جو تمہیں صورت دیتا ہے، شکل دیتا ہے، ارحام میں، ماں کے پیٹ میں، ماؤں کے پیٹوں میں، عورتوں کے ماداؤں کے پیٹوں میں تمہیں جو صورت دیتا ہے۔ اے انسانوں، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہارے جو خد و خال بناتا ہے، تمہارے جو نقوش بناتا ہے چہرے کے، تم کو جو اعضا دیتا ہے، ہاتھ پاؤں، وہی اللہ ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسا چاہتا ہے ویسی صورت تمہیں دیتا ہے۔ تو تمہاری صورت اللہ کی پسندیدہ صورت ہے، اللہ نے جیسا چاہا ویسا صورت تمہیں عطا فرمائی۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، وہ عزیز ہے، عزت والا ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی ہے خدا جس نے اتاری آپ پر کتاب یعنی قرآن، منہ آیات محکمات، اس میں بہت سی آیتیں ہیں، محکمات ہیں، جن کا معنی وہی ہے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، ہماری جو سمجھ میں آ رہا ہے وہی اللہ کا مفہوم بھی ہے، اللہ کی مراد بھی وہی ہے۔
لفظوں سے ہم کو جو معنی معلوم ہو رہا ہے اسے پڑھنے کے بعد، آیات محکمات کو پڑھنے کے بعد ان کا جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے وہی اللہ کی مراد بھی ہے. یہ ہیں آیات محکمات. جیسے حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا. آیت پڑھنے کے بعد جو معنی ہماری سمجھ میں آ رہا ہے وہی اللہ کا مفہوم بھی ہے، اللہ کی مراد بھی ہے، اللہ کا علم بھی ہے، تو اسے کہیں گے آیت محکمہ. اور آیت پڑھنے کے بعد ہمارے سمجھ میں جو بات آ رہی ہے وہ اللہ کی مراد نہیں، اللہ اس سے وہ کہنا نہیں چاہتا جو ہم سمجھ رہے ہیں، تو یہ ہے آیت متشابہہ. کئی آیات متشابہہ بھی ہیں، کئی آیات محکمات بھی ہیں. یہ ہے جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو اللہ کو ہاتھ نہیں ہے، تو پھر وہاں ہاتھ سے مراد ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. یوم یکشف عن ساق ویدعون للسجود، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی، تو یہاں اللہ کو پنڈلی پاؤں ہی نہیں تو پنڈلی کیسے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مطلب ہم سمجھ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، لفظ کو پڑھنے سے، الفاظ کو پڑھنے سے، آیت کو پڑھنے سے ظاہری جو مفہوم آ رہا ہے وہ اللہ کا مفہوم نہیں. جو اللہ کا مفہوم ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں ہے. ایسی آیتوں کو کیا کہیں گے؟ متشابہات. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. تو آیات متشابہات میں کیا کرتے ہیں؟ تعویل کر لیتے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کے علماء کا موقف ہے. ید سے مراد کیا ہے؟ قدرت ہے. بات سمجھ میں آئے؟ وجہ سے مراد کیا ہے؟ ذات ہے. یہ تعویل کر لیتے ہیں، ورنہ اللہ کو چہرہ نہیں ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. جو محکم آیتیں ہیں وہی ام الکتاب ہیں. وَأُخَرُ متشابہات، اور دیگر جو ہیں ان کے علاوہ جو ہیں وہ متشابہات آیت ہیں. جیسے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. مستوی ہے کہ معنی بیٹھا ہے کہ کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ متشابہ آیتوں کو چنتے ہیں اللہ کی عرووں میں بولنے کے واسطے. کیوں؟ فتنہ مچانے کے لیے، مسلمانوں کے عقائد کو برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ٹولیوں اور فرقوں میں بانٹنے کے لیے، صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے مسلم قوم کی. زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، اور اس کی تعویل کے لیے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اس کی تعویل صحیح جو ہے اللہ ہی جانتا ہے. والراسخون فی العلم، اور راسخون فی العلم، علم جو ہیں وہ جانتے ہیں، علم میں جو پختہ ہیں وہ صحیح تعویل کر لیتے ہیں. یقولون آمنا باللہ، وہ راسخون فی العلم کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر. کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر اہل علم، اہل لب، اہل عقل، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. عبرت پذیری انہی کے اندر ہوتی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دیجئے، کجی میں مبتلا مت کیجئے. بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہدایت دے دی ہمارے دلوں کو. وہب لنا من لدنک رحمتا، اور آپ اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے. انک انت الوہاب، یقیناً آپ وہاب ہیں، بہت ہبہ فرمانے والے ہیں. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے پروردگار آپ لوگوں کو جمع فرمانے والے ہیں اس دن میں، اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی نہیں فرماتا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جو لوگ کافر ہوئے ان کو ان کے مال اور ان کے اموال اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے. ان کے مال اور ان کی اولاد کافروں کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ پائی. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وہی آگ کا ایندھن ہے. جہنم کا آگ کافر لوگوں کو ڈال کر اس سے جلائی جائے گی. جیسے پیپروں سے آپ آگ جلاتے ہیں، لکڑیوں سے آپ آگ جلاتے ہیں، فیول، تو یہ کافر جو ہیں فیول ہیں جہنم کی آگ کے. کداب آل فرعون والذین من قبلہم، آل فرعون کی طرح اور ان لوگوں سے پہلے
آل فرعون سے پہلے جو لوگ آئے اس دنیا میں ان کی طرح یہ کافر بھی ہیں. فرعون کے لوگ جو تھے فرعون کو ماننے والے ویسے ہی یہ لوگ بھی ہیں. حضور کے زمانے کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرعونیوں کے جیسے ہیں. کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ آئے قوم عاد قوم سمود وہ ویسے ہی ہیں یہ لوگ. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی انکار کیا ہماری نشانیوں کا ہماری آیتوں کا. فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑ لیا انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. اللہ نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا، مبتلا عذاب کر دیا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. جب عذاب دینے پر آتا ہے تو بڑا سخت عذاب ہوتا ہے اس کا. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اے محبوب آپ فرما دیں کافروں سے ستغلبون، تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون، اور تمہارا حشر ہوگا، الی جہنم، تم لوٹائے جاؤ گے جہنم کی طرف. وبئس المہاد، وہ جہنم جو ہے بدترین بچھونا ہے، بدترین رہنے کی جگہ ہے، بدترین ٹھکانہ ہے. جہنم سے بدتر بری جگہ رہنے کی کون سی ہو سکتی ہے؟ جیل خانہ 1000 درجے بہتر ہے اس سے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے نشانی ہے ایک ان دو قوموں کے ان دو جماعتوں میں جو ملی آپس میں، جن کی آپس میں مڑ بھیڑ ہوئی. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک جماعت اللہ کے راستے میں قتال کرنے والی تھی، جنگ کرنے والی تھی، وہ مسلمان تھی. وہ اخرى کافرہ، اور دوسری جماعت جو ہے وہ کافرہ تھی. یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ ایک دوسرے کو اپنے جیسا دیکھتے تھے. مسلمان تعداد میں کم تھے، وہ کافروں کو دیکھ رہے تھے، تعداد میں بڑے ہوئے نظر آئے. کافروں کی تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں کو وہ زیادہ دیکھ رہے تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتا ہے اپنی مدد کے ذریعے جسے چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، ایک عبرت کا سامان ہے آنکھ رکھنے والوں کے لیے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، مزین کر دیا گیا لوگوں کے لیے حب الشہوات، شہوتوں کی محبت، من النساء، خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا گیا، عورتوں کی محبت کو اچھا کر کے دکھایا جا رہا ہے، عورت کی محبت، والبنین، بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرہ، اور سونے چاندی کے ڈھیر، من الذهب والفضہ، والخیل المسومہ، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے. ان سب چیزوں کی محبت کو یہ محبت اچھی لگتی ہے. عورتوں کی محبت، لڑکوں کی محبت، سونے چاندی کے ڈھیروں کی محبت، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں کی محبت، والانعام، اور جانوروں کی محبت، والحرث، اور کھیتی کی محبت. ذالک متاع الدنیا، یہ اچھی لگتی ہے محبت، لیکن یہ دنیا کی چند دن کی دنیا کا ساز و سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حسن مآب ہے، اچھا لوٹ کے جانے کا مقام. وہ کیا ہے؟ جنت ہے. قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اے محبوب تم فرماؤ اونبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں دکھاؤں اس سے بھی بہتر جگہ. للذین اتقوا عند ربہم، متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس. جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے پاک کیے ہوئے جوڑے ہیں. ورضوان من اللہ، باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بیویاں ہیں. سب آخر میں کہا کہ سب سے بڑی بات اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دیکھنے والا ہوگا. اللہ راضی بھی ہوگا، بندوں کو دیکھ رہا ہوگا. الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اے پالنے والے، اننا آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، تو ہماری مغفرت تو فرما.
ذنوبنا، ہمارے لیے بخش دے ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، تو بچائے گا تو ہم بچ سکتے ہیں، ہم خود نہیں بچ سکتے۔ الصابرین، جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، صدقہ دینے والے ہیں، والقانتین، اور فرما بردار ہیں، والمنفقین، منفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، صبح کے وقت میں اٹھ کر 3 بجے سحر کرتے نا، سحری کرتے نا، وہ وقت، اس سے بھی پہلے کا وقت، اس وقت میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں، رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگنے والے؟ استغفار مانگنے والے، اے پروردگار ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ، گواہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر، اللہ خود گواہ ہے، کوئی گواہ ہو یا نہ ہو، شہید اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اس بات کا اللہ گواہ ہے۔ حقیقت میں اللہ کے سوائے اللہ کا کوئی گواہ نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں وہی موجود ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ، اور تمام فرشتے گواہ ہیں، اس کے بعد تمام فرشتے گواہ ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور جو علم والے ہیں، فرشتوں کا نام لیا اس لیے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رہنے والی مخلوق ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ، اور فرشتے سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم جو ہیں، علماء کرام جو ہیں، علماء عظام جو ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، قائما بالقسط، وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، سچی بات کہہ رہے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین ہے اللہ کی نظر میں تو وہ اسلام ہے، اس کے سوائے کوئی دین ہی نہیں، مذہب ہی نہیں اللہ کی نظر میں، اللہ اسے مذہب ہی نہیں مانتا جو اسلام کے سوا ہو۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں اختلاف کیا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا، بغیم بینہم، آپس کی زدی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، علم رکھنے کے باوجود یہود و نصارہ نے انکار کیا، خصوصاً یہود نے علم رکھنے کے باوجود کہ یہ رسول جو ہے رسول برحق ہیں، یہ قرآن جو ہے کتاب برحق ہے، یہ دین جو ہے دین برحق ہے، یہ رسول آخری پیغمبر ہیں، انہی کا مجدہ سنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، سبھی نے ان کی خوشخبری سنائی، ان کے آنے کی، ان کی آمد ہی کی خوشخبری سنائی، جانتے بوجھتے انہوں نے انکار کیا۔ کیوں کیا؟ حسد کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ بغیم بین ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے، فإن اللہ سریع الحساب، اللہ جلدی اس سے حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، میں نے اپنے چہرے کو سونپ دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، یعنی میں متوجہ ہو گیا اللہ کی طرف، میں رجوع الی اللہ کرتا ہوں، میں اللہ کا فرما بردار بنتا ہوں، میں تو اللہ کا فرما بردار ہو گیا، میں نے تو اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیا، میں تو اللہ کا تابع فرمان ہو گیا۔ فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، اور میرے جتنے متبعین ہیں سب جو ہیں وہ اللہ کے تابع فرمان ہو گئے۔ وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین، اور اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، اہل کتاب سے کہہ دیجئے، یعنی یہود و نصارہ سے کہہ دیجئے، والامیین، اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے، یہ کون ہیں؟ عرب کے بادیہ نشین، عرب کے رہنے والے، یہ نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ مشرکین مکہ ہیں، عرب کے مشرک ہیں، بت پرستی کرنے والے ہیں۔ قل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، کیا تم اسلام لائے؟ کیا تم داخل اسلام ہوئے؟ کیا تم فرما بردار ہو گئے؟ اللہ کے ماننے والے ہو گئے؟ فإن اسلموا فقد اهتدوا، اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کو ہدایت مل گئی۔ وإن تولوا، اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، آپ کی دعوت حق پر لبیک نہیں کہا، فإنما عليك البلاغ، تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، آپ پر تو صرف آپ کا کام ہی پہنچانا ہے، آپ کا کام ہی، کچھ لینا نہیں ہے، دینا ہے۔
آپ پہنچا رہے ہیں. ہاں آئے ہائے اللہ کی نعمت آپ ہی کے، اللہ کی ہر نعمت آپ ہی کے نور سے موجود ہو رہی ہے، تو آپ ہی پہنچا رہے ہیں. زمین کو آپ پہنچا رہے ہیں، آسمان آپ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہنچانا آپ کا کام ہے. ہر نعمت اللہ کی، اللہ سے لے کر بندوں تک آپ ہی پہنچا رہے ہیں. ہر اللہ کی نعمت آپ ہی کے نور سے بنی ہے، تو ہر نعمت کون پہنچا رہے ہیں بندوں تک؟ آپ ہی پہنچا رہے ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچانا ہے. تو کیا صرف زمین آسمان کو پہنچانا؟ خود کو پہنچانا بھی انہی کا کام ہے، خدا کو پہنچانا بھی انہی کا کام ہے. بندوں تک خود کو بھی پہنچا رہے ہیں، وہ مل رہے ہیں، مگر ہماری آنکھ اس قابل نہیں ان کو دیکھنے کی. اسی طرح وہ خدا سے بھی ہم کو ملا رہے ہیں، لیکن ہم کو علم نہیں ہے اس بات کا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. اگر یہ منہ پھیر لیں تو آپ پر تو پہنچانا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِعِبَادِهِ نہیں فرمایا، اپنے بندے نہیں کہا، سب بندوں کے تعلق سے بات. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو ڈینے کرتے ہیں، اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے ارشادات کو نہیں مانتے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ. اور پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں بغیر حق، بغیر حق کے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ. اور جو لوگ انصاف کے ساتھ فیصلہ سناتے ہیں، انصاف کا حکم دیتے ہیں، ان کو بھی قتل کرتے ہیں. من الناس، لوگوں میں سے. فبشرہم بعذاب علیم. تو ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجیے آپ. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال اکارت گئے، بیکار گئے، رائے گاں گئے، ضائع گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نہ ان کے اعمال کا کچھ فائدہ دنیا میں ان کو مل سکتا ہے، نہ آخرت میں ان کے اعمال ان کو جنت میں پہنچا سکتے ہیں. وما لہم من ناصرین. اور ان کے کوئی مددگار بھی نہیں ہیں، دنیا میں بھی نہیں ہیں. اسی واسطے وہ یا خواجہ یا غوث بول کر مدد نہیں مانگتے، اور آخرت میں بھی کوئی ان کے مدد کرنے کے لیے کوئی ولی، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا تھا؟ یدعون الی کتاب اللہ. وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف. لیحکم بینہم. تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے ان کے درمیان. ثم یتولی فریق منہم. پھر پلٹ جاتا ہے ایک حصہ ان میں سے. وہم معرضون. اور وہ منہ موڑنے والے بن جاتے ہیں. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو آگ چھوئے گی تو صرف چند گنتی کے دن چھوئے گی، آگ میں ہمیں جلنا ہوگا تو صرف گنتی کے دن جلنا ہوگا. اللہ کے کرم سے مسلمانوں کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، ایک خوشخبری کی بات ہے کہ جمعہ کے آنے تک ہے عذاب. یہ امید افزا بات ہے، اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ کا کرم نہیں ہوا تو. مسلمان جب مرتا ہے، ہفتے کے دن مرا، ہفتہ اتوار پیر منگل چہارشنبہ جمعرات، عذاب اگر اسے دیا بھی جائے گا تو انشاءاللہ جمعرات تک، جب جمعہ آ گیا تو عذاب اٹھا لیا جائے. پھر اس کے بعد کبھی عذاب نہیں ہوگا. اسی طرح جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں جو آدمی مر جاتا ہے اس پر ہمیشہ کا عذاب نہیں. ہمیشہ جو آدمی جمعہ کے دن مر جاتا ہے، حدیثوں میں آیا کہ جمعہ کے دن مرنے والے پر عذاب قبر نہیں ہوتا. اور جس کی قبر سنور گئی، عذاب سے بچ گیا، اس کے لیے امید واسق ہے کہ وہاں کے بھی عذاب سے وہ بچ جائے گا. تو جمعہ کے دن جو آدمی مر جاتا ہے، جمعہ کے دن یعنی جمعرات کی رات جسے بولتے ہیں، اس رات اور جمعہ کا دن. اب جمعہ کی رات بھی ختم ہو گئی اور جمعہ کا دن بھی ختم ہو گیا. اب کیا ہے؟ یہ ہفتے کی رات ہے. تو جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات جو انتقال کر جاتا ہے آدمی، اس کے لیے اللہ نے یہ سہولت عطا فرمائی ہے کہ اسے قبر کا عذاب نہیں ہوتا. اور بعض روایتوں میں آیا اسے سوال بھی نہیں ہوتا. بعض کا قول عذاب قبر سے وہ بچ جاتا ہے.
بات سمجھ میں؟ اسی طرح رمضان مبارک پورا مہینہ رات ہو رمضان کی یا دن ہو رمضان کا، رمضان میں مرنے والے کے لیے عذاب قبر نہیں، بلکہ کافر پر بھی جسے عذاب ہوتا ہے برزخ کا، رمضان آتے ہی عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر رمضان ختم ہوتا ہے تو عذاب اس پر شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمان پر ایسا نہیں، رمضان میں جو مر گیا، بات سمجھ میں؟ کافروں پر رمضان کے مہینے میں عذاب قبر نہیں ہوتا، رمضان گزرا تو عذاب۔ مر جانے والا رمضان میں جو ہے مسلمان، اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب قبر نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو عذاب قبر سے مستثنا ہے۔ اور جمعہ کے دن جو مر گیا اس پر بھی عذاب قبر نہیں ہے، اور یعنی جمعہ کے دن، جمعہ کی رات جو مر جائے اس کے لیے عذاب قبر نہیں۔ اور مسلمان جو مر جاتا ہے ایک جمعہ آنے تک عذاب، اگر وہ اسے عذاب دے گا بھی اللہ تو ایک جمعہ آنے تک، جمعہ آ گیا تو پھر عذاب سے اسے ہمیشہ کے لیے چھٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سب کرم ہیں۔ کیوں؟ محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، انہیں دھوکہ دیا ان کے دین میں ان کی افترا پردازیوں نے، جھوٹ باتوں نے، جھوٹی باتوں نے۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، کیسے ہوگا جبکہ ہم انہیں جمع کریں گے اس دن میں، اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ووفیت کل نفس ما کسبت، اور تمام اور ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر انسان کو اس کے اعمال کا صلہ مل جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک، اے محبوب تم فرماؤ، اے اللہ، اے سلطنت کے مالک، قل اللہم مالک الملک، اے اللہ، اے مالک ملک، اے ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے تو ملک عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، یعنی سلطنت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے تو عزتوں سے نوازتا ہے، وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے تو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو یقیناً ہر شے پر، ہر تیرے چاہے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ آئے ہائے، عدم کو وجود میں داخل کرتا ہے، چھپا دیتا ہے، عدم کو وجود کو دکھاتا ہے، پھر وجود کو عدم میں داخل کرتا ہے، چھپا دیتا ہے، عدم کو وجود کو عدم کو ظاہر کرتا ہے۔ کبھی مخلوقات کے صفات ظاہر ہوتے ہیں، کبھی خلقی عوارض ظاہر ہوتے ہیں، کبھی حقی لوازم ظاہر ہوتے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت، اور نکالتا ہے تو زندے کو مردے سے، مردہ بندہ اس کے اعتبارات، اس کے تعین میں زندہ مولا نظر آتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو مردے کو نکالتا ہے زندے سے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے تو چاہتا ہے دیتا ہے رزق بغیر حساب کے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنا لیں اہل ایمان کافروں کو اولیاء، اپنے دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے سوا۔ ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، الا ان تتقوا منہم تقا، سوائے اس کے کہ تم ڈرو اس سے ڈرنے کے طریقے سے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنے نفس سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنے نفس سے۔ تو اللہ کو بھی نفس ہے، اللہ کو بھی، لیکن وہ ہماری طرح نہیں، اللہ کے نفس سے مراد اللہ کی ذات۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سب کو کہاں جانا ہے؟ خدا ہی کے پاس جانا ہے۔ خدا کے پاس جانے سے بچ جائے گا کوئی، یہ سمجھتا ہے کوئی، تو نادان ہے، وہ بے علم ہے، وہ مسلمان نہیں۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ، اے محبوب تم فرماؤ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تم فرماؤ، ان تخفوا ما فی صدورکم، تم اپنے دلوں میں کیا ہے اگر وہ چھپا لو بھی، او تبدوه یا ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جان لیتا ہے، کیونکہ حق ہی کا تو وہ تجلیات ہیں، حق کے ہی تو تجلیات ہیں جنہیں تم چھپا رہے ہو، تو
تمہارے قلب میں کیا وارد ہو رہا ہے، کیا خطرہ آ رہا ہے، کیا بات آ رہی ہے، وہ حقیقت و ظہور ہے، ظہور بطون سے کہاں مخفی ہو سکتا ہے؟ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ بھی ہے زمین میں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کے دن ہر نفس اپنے نیک اعمال کو مجسم اپنے سامنے دیکھے گا۔ ہم نے نماز تراویح پڑھی، وہ نماز تراویح جو ہے وہ مجسم بن کر صورت لے کے سامنے آ جائے گی۔ ہم نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز ایک مخصوص شکل اور صورت اور شیپ میں ہمارے سامنے آ جائے گی۔ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، وہ مخصوص صورت میں ہمارے سامنے آ جائے گی۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، برے کام بھی، زنا کیا، چوری کی، لواطت کی، ڈنڈی ماری، غیبت کی، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بھی صورتیں لے کر قیامت میں سامنے آ جائیں گی، جن کو اولین و آخرین تکیں گے، دیکھیں گے۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، ہر نفس یہ چاہے گا کہ میرے برے اعمال اور مجھ میں دور کا پردہ پڑ جائے تو کتنا اچھا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر کہا اللہ اپنے نفس سے تمہیں ڈراتا ہے۔ کیوں اتنا ڈراتا ہے؟ دو بار ڈرایا ایک ہی صفحے میں، چند آیتوں کے بعد بھی، پہلے بھی کہا تھا، بعد بھی کہا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے۔ جو بات اب تک نہیں کہی تھی کہہ رہا ہوں، اللہ ڈراتا ہے، کس سے؟ عذاب سے نہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ کیا مطلب؟ عذابات جو ہیں، جو مختلف عذاب ہیں، جو جہنم کے مختلف عذاب ہیں، وہ اللہ کے عذاب ہیں، ان سے تم جتنا بھی ڈرو کم ہے۔ وہ عذاب جو ہیں حقیقت میں وہ عذاب، ان عذابوں کی شکل میں کون ظاہر ہونے والا ہے؟ اللہ ہی ظاہر ہونے والا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر بڑا صاحب رافت ہے، بہت مہربان ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محبوب تم فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی محبت کا مزہ تمہیں ملے گا کب؟ جب تم میری پیروی کرو گے، تم میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے تمام گناہ بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب تم فرماؤ اللہ سے محبت کرنے والے جو ہیں ان سے اللہ کہتا ہے میں بات نہیں کرتا، تم بات کرو۔ قل ان اللہ سے نفرت کرنے والے نہیں، اللہ کے دشمن نہیں، اللہ سے محبت کرنے والوں کے تعلق سے اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ تم بات کرو، میں بات نہیں کروں گا۔ اب مجھے ان سے محبت نہیں، ان کو مجھ سے محبت ہے، کیونکہ یہ ابھی تمہاری پیروی شروع نہیں کرے ہیں، یہ تمہاری پیروی میں نہیں آئے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو تم میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میری پیروی سے پہلے تم اللہ کے محب، پیروی کے بعد اللہ تمہارا محب، تم محبوب اللہ کے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام گناہ بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت مغفرت فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب تم فرماؤ کہ اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اتباع کے معنی پیروی کرنا، اطاعت کے معنی فرما برداری کرنا۔ قل اطیعوا اللہ، اطاع یطیع اطاعتا، طاع سے مشتق ہے، توئے واو عین، طاع سے مشتق ہے۔ کس سے مشتق ہے؟ طاع سے مشتق ہے۔ اطیعوا، طاع کسے کہتے ہیں؟ خوشی۔ اطیعوا کے معنی فرما برداری کرو، فرما برداری کرنے کا نتیجہ کیا؟ اللہ خوش ہو جائے گا۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی فرما برداری کرو، یعنی فرما برداری کے ذریعے اللہ کو خوش کرو۔
اللہ کی فرما برداری کر کے اسے خوش کرو. تو یہ خوش کرنے کا کام ہے خدا کو، جسے تم دین کہتے ہو، دین پر عمل کہتے ہو، دین ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کا کام ہے. قل اطیعوا اللہ، تم اللہ کو خوش کرو، والرسول، اور رسول کو خوش کرو، ان کی پیروی کر کے، ان کی اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے. فإن تولوا، اگر تم نے منہ پھیر لیا، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں فرماتا. تو اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ ایمان والوں سے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم، صرف ایمان لانا بھی ایک حد تک فرما برداری ہے. صرف ایمان لانا بھی اطاعت ہے اللہ کے رسول کی، اللہ کی، اور پیروی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی، لیکن مکمل نہیں. اعمال صالحہ بھی آ گئے تو مکمل پیروی ہو گئی، مکمل اطاعت اور فرما برداری ہو گئی. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو، آدم کو، نوح کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور ان کی سنتان کو، ان کی نسل کو. وہ آل عمران، اور عمران کی آل کو. یہ کون ہے؟ علی العالمین، عالمین پر. ذریتم بعضها من بعض، ایک ذریت ہے، ایک نسل ہے، ان میں سے بعض سے ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک، سمیع کے ساتھ علیم بٹھایا، سننا جاننا. تو تم کیا کرو؟ سن کر علم حاصل کرو. اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. تو تم سن کر علم حاصل کرو تو دو صفتیں اللہ کی تم میں جل بگر ہو جائیں گی، سماعت بھی اور علم بھی. اذ قالت امرأۃ عمران، اب عمران کون معلوم ہو گیا. اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے. کون ہے یہ؟ حضرت حنہ، حضرت حنہ، یہ حضرت عمران کی بیوی ہیں، حضرت مریم کی والدہ ہیں. اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، اے میرے پروردگار میں نے نذر کر لیا ہے تیرے لیے، ما فی بطنی، میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے اسے تیری نذر کرتی ہوں میں. یہ ہے اللہ کی نذر. اللہ کی نذر، حقیقی نذر یہی ہے، شرعی نذر یہی ہے، فقہی نذر جو ہے یہی ہے. اللہ سے کہنا مولا میرا یہ کام تو کر دیا تو میں تیرے راستے میں اتنے روپے خرچ کروں گا، اتنا کھانا کھلاؤں گا، اتنے کپڑے دوں گا. یہ نذر پوری کرنا ضروری ہے، یہ فقہی نذر ہے. اولیاء اللہ کے لیے جو کرتے ہیں وہ فقہی نذر نہیں، اور اسے پورا کرنا بھی واجب اور فرض نہیں. کر سکتے ہیں لیکن. اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب انی نذرت لک ما فی بطنی، میں نے تیری نذر کیا ہے اپنے پیٹ کے بچے کو، محررن، اسے آزاد کر کے، فتقبل منی، اسے تو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. فلما وضعتها، حنہ نے جب بچہ جنا تو وہ بچہ نہیں تھا، بچی تھی. قالت ربی انی وضعتها انثى، تو انہوں نے کہا اے میرے پروردگار میں تو اسے بچہ سمجھ رہی تھی، میرے پیٹ کے بچے کو، یہ تو بچی ہے. میں نے جو تیری راہ میں دینے کی نذر کی تھی وہ تو بچہ تھا، یہ بچی ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ اعلم بما وضعت، اللہ اس سے زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا، اس نے کیا جنا. لیس الذکر کالانثی، جو لڑکا اللہ دے وہ لڑکی سے بہتر، جو لڑکی اللہ دے وہ لڑکے سے بہتر. جو لڑکی دینا اللہ چاہے وہ لڑکے سے بہتر. لیس الذکر کالانثی، یہ اس لڑکی کی طرح لڑکا نہیں، اس لڑکی سے عیسیٰ پیدا ہونے والے ہیں. لڑکا پیدا ہوتا تو عیسیٰ نہیں پیدا ہوتے اس سے. لیس الذکر کالانثی وانی سمیتھا مریم، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم. وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور میں
اسے اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے محفوظ کرتی ہوں، تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها، تو مریم علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں وقف کر دیا۔ تو لڑکا لڑکی کو بھی اللہ کی بارگاہ میں وقف کیا جا سکتا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ۔ تو